السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ تحریم سے شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما، کیوں، تحرم، حرم یحرم، تحریم معنی ہوتا ہے روک لگانا، حرام کرنا، کیوں تم پابندی لگاتے ہو، حرام کرتے ہو، ما اس چیز کو جس کو احل اللہ، احلل، احل یحل، احلال معنی ہوتا ہے حلال کرنا، جس کو حلال کیا ہے اللہ، اللہ نے، لکا تمہارے لیے، تبتغی، ابتغا، ابتغی معنی ہوتا ہے چاہنا، تبتغی چاہتے ہو تم، مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی خوشی، ازواج زوجہ کا پلورل ہے، ازواج کا تمہاری بیویوں کی خوشی تم چاہنے کے لیے چاہتے تم نے ایسا کیوں کیا؟ واللہ، اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، کئی بار کوئی چیز اگر ہو جاتی ہے تو اس کو، اس کی وجہ پوچھنے کے لیے نہیں ایسا کرتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ یہ چیز غلط ہے، شایان شان نہیں ہے تمہارے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہد تھی وہ چیز، تو ایک واقعہ تھا جس میں آپ نے شہد کھانے کے لیے اپنے آپ پہ روک لگائی کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اس چیز کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حرام کردہ، حلال کردہ چیزوں کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ قد، یقیناً، فرض، فرض کیا، اللہ، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، حلل معنی ہوتا ہے حلال کرنا کسی چیز کو، اور ایمان یمین کا پلورل ہے، قسموں کو حلال کرنا، اللہ نے تم پر تمہاری قسموں کو حلال کرنا فرض کیا ہے، یعنی ایسی قسمیں جو کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے یا پابندی لگانے کے لیے کھائی گئی، وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے اور ان کی پابندی لگانے کے لیے قسمیں کھائی جائیں اگر، تو ایسی قسموں کو حلال کرنے کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس کو، کہ وہ قسمیں توڑ دی جائیں اور ان کا کفارہ دے دیا جائے جو قسموں کا کفارہ ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ ہوا، اور وہ العلیم الحکیم، سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہارے قسموں کا کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ۔ وَإِذْ، اور جب، اسر یسر، اسرار مانے ہوتا ہے چھپانا۔ اب یہاں دیکھیں، پیچھے ایک بات بتائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجاؤں کے کہنے کی وجہ سے شہد کو، اپنے اوپر شہد کھانے کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی، بتایا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر
کوئی اس طرح اللہ کے حلال کردہ چیزوں کے اوپر قسم کھا لے کہ میں وہ حرام کرتا ہوں اپنے لیے وہ چیز، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے اس کا، قسم کا۔ اب یہاں ایک دوسرا واقعہ ہے جو بھی بیویوں سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ وہ عید، اور جب اسرا، چھپا کر کوئی بات کہی، النبی، نبی نے جب کوئی چھپا کر بات کہی، الا بعض ازواجہ، اپنی کسی بیوی سے، حدیثہ بات، اسرا حدیثہ، ٹھیک ہے، بات، جب نبی نے کوئی چھپا کر بات کہی اپنی کسی بیوی سے، فلما، پھر جب، نبأت، نبأ مانے بتانا، نبأت بتا دیا اس بیوی نے، بھی اس بات کو، اس بات کو کسی اور کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اظہرا ظاہر کرنا، اور اس چیز کو ظاہر کر دیا اللہ، اللہ نے، علیہ نبی پر، جی، مہر، سر اسرار جو روٹ ورڈ ہے وہ جی جہری کا اپوزٹ سری ہے. جی، سر، جہر کا اپوزٹ ہے وہ، سر، سین را را اس کا روٹ ہے، سین را را، ڈبل را۔ جی. تو جب انہوں نے وہ بات کسی دوسری عورت کو بتائی، نام مینشن نہیں کیا ہے، حدیثوں میں نام بھی آیا ہے تو قرآن میں نام مینشن نہیں کیا ہے، تو انہوں نے کسی اور کو وہ بات بتا دی، اللہ کے رسول نے کسی اپنی بیوی سے کوئی راز کی بات بتائی، کوئی بات بتائی، اور وہ راز تھی، تو وہ انہوں نے کسی اور کو بتا دی، اس واقعے کا اظہار اللہ نے ان پر کر دیا، اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ تمہاری بیوی نے وہ راز کی بات کسی اور کو بتا دی۔ عرف بعضہ، نبی نے جنوایا، بعضہ، عرفہ مانے ہوتا ہے بتانا، جنوانا، بعضہ، اس بعض، اس واقعے کا یا اس بات کا بعض حصہ بتایا کہ تم نے ایسے سے ان کو بتا دیا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور بعض حصے سے اعراض کیا، آپ ناراض ہوئے اس چیز پر اور آپ نے ناپسند کیا اور ان کو بتایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ ہم نے تمہیں راز کی بات بتائی تھی۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی، تو جب اس نے اس کو بتا دیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا، تو نبی نے کچھ بات بتائی اور کچھ ٹال دی۔ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، جی مہر، سر اعراض مطلب اگنور. ہاں، اگنور، فلما، پھر جب، نبأ بتایا، ہا اس کو، بھی اس بات کے بارے میں، نبی نے جب اس کو اس بات کے بارے میں بتایا اس بیوی کو، قالت، اس نے کہا، من انبأ کا، آپ کو کس نے بتایا، حاضا، یہ آپ سے ایسا کس نے کہا، قال، نبی نے کہا، نبأنی، مجھ کو بتایا ہے، العلیم، سب جاننے والے نے، الخبیر، ساری خبر رکھنے والے نے، اللہ نے مجھے بتایا۔ پھر جب نبی نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی، نبی نے کہا کہ مجھ کو بتایا جاننے والے نے، باخبر نے، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، تم جو نبی کی بیویاں ہو، وہ کوئی عام آدمی کی بیوی نہیں ہو، اور تمہیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، نبی نے جو بات تمہیں راز کے طور پر بتائی تمہیں کسی کو نہیں بتانا چاہیے تھا، نبی کے سامنے بہت سے کانفیڈینشیل مسائل ہوتے ہیں، اور وہ اگر تمہیں بتا رہا ہے تو اس کا آپ کو راز ہی رکھنا ہے، حالانکہ انہوں نے کسی غیر کو نہیں بتایا تھا، فیملی ممبر ہی تھا، کوئی گھر کا ہی آدمی تھا، بلکہ عورت تھی وہ، تو انہیں یہ بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایسا کام ہے جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس میں پلس یہ ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ناراض ہو گئی، اس طرح کے جیسے کہ ہم نے کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں کی، یا جو بھی بہرحال انہوں نے سوچا اس سے وہ ناراض ہوئی،
تو यहाँ उनको तंबीह की जा रही है, इन ततूबा, अगर तुम दोनों तोबा कर लो, इल्लाही, अल्लाह की तरफ, यानी तुम रुजू कर लो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। फ़क़त, फ़क़त, कद माने यकीनन के लिए आता है। तो यकीनन सगत कुलूबुकुमा, सगा इज़्गु माने होता है माइल होना, किसी चीज की तरफ माइल हो जाना, और अन के साथ होता है हटना। इला के साथ माइल होना और अन के साथ हट जाना, तो दोनों ही मीनिंग किए गए हैं इसके, कि तुम्हारे दिल नबी की तरफ से हट गए, या तुम्हारे दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह तो हैं, तुम अल्लाह की तरफ तुमने लो लगा रखी है, दिल तो तुम्हारे अल्लाह की तरफ है, लेकिन तुमने ये काम बड़ा ही गलत किया है जिसकी वजह से तुम्हें तौबा करनी चाहिए। व इन तजाहरा अली, और अगर तुम, ज़ाहरा माने होता है मदद करना, और तज़ाहरा माने एक दूसरे को बैक देना, सपोर्ट करना। अगर तुमने सपोर्ट किया एक दूसरे को, एक दूसरे की मदद की अलैहि, नबी के खिलाफ, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, हुआ वो मौलाहु, उसका कारसाज है और दोस्त है, व जिब्रील, और जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, और नेक मोमिनीन, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, बाद ज़ालिका, इसके बाद ज़हीर, उसके मददगार हैं, और फरिश्ते भी उसके मददगार हैं। अगर तुम दोनों अल्लाह की तरफ रुजू करो तो तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और अगर तुम दोनों नबी के मुकाबले में कार्रवाई करोगी, एक दूसरे की मदद करोगी, एक दूसरे को सपोर्ट करोगी, तो उसका रफीक अल्लाह है, और जिब्रील और साले अहले ईमान, और इनके अलावा फरिश्ते उसके मददगार हैं। आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। आसा, उम्मीद है, रब्बू, उसका रब, इन, अगर, तल्लका, उसने तलाक दे दी, कुन्ना, तुमको, तो उम्मीद है कि उसका रब अय्युब दिलाहू, कि बदल दे उसके लिए अजवाजन, बीवियां, खैरम मिन कुन्ना, जो तुमसे भी बेहतर हो, मुस्लिमातिन, मुस्लिमा हो, मुमिनातिन, ईमान ईमान वालियां हो, कानितातिन, फर्माबरदार हो, काफ नून ता इसका रूट है कनता, फर्माबरदारी करना, फर्माबरदार हो, ताइबातिन, और तोबा करने वाली हो, आबिदातिन, इबादत करने वाली हो, साइहातिन, रोजा रखने वाली हो। साहा ऐसी हो माने होता है वैसे जमीन में फिरना, और साहा साइम का माने होता है रोजे को पूरा करना, रोजे के मीनिंग में भी है, तो यहाँ पर रोजे के मीनिंग में ही है। सही बातिन, जिनकी शादी हो गई हो, वो अबकारा, यानी पहले से शादीशुदा हो जो, और उसके बाद तलाक याफ्ता, तलाक हो गई दूसरी जगह, वो अबकारा, और बिक का प्लूरल है अबकार, जिनकी शादी ना हुई हो, वर्जिन। अगर नबी तुम सबको तलाक दे दें, तो उसका रब तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियां उसको दे दे, मुस्लिमा, बाईमान, फर्मा बरदार, तोबा करने वाली, इबादत करने वाली, रोजेदार बीवी, बेवा और कुंवारी। जी। सर, खनाता मतलब इताअत करना। जी, बात मानना, इताअत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए हो, ऊ, बचाओ, वक़ा यक़ी से पहले अम्र होता है क़ी, और इसका प्लूरल बनता है क़ू, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपनी फैमिली को, नारा, उस आग से, वक़ूदुहा, जिसका ईंधन है, अन्नास, लोग, वल हिजारा, और पत्थर, अलैहा, उस पर निगरां है, या उसका ध्यान रखते हैं और निगरानी करते हैं, अलैहा, उस पर हैं तैनात, मलाइकतुन, फरिश्ते, गिलाजुन, गैन लाम गा, गलूजा माने होता है सख्त मिजाज होना, सख्त होना, जो बहुत सख्त मिजाज हैं, तुंदखू हैं, शिदादुन, और ताकत वाले हैं, शदीद हैं, सख्त हैं। ला, नहीं, यासूना, शदीद का प्लूरल है शिदाद, ला, नहीं, यासूना, आसा, यासी माने होता है नाफरमानी करना, ला यासूना, नहीं वो नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, मा अमरहुम, जो उसने उनको हुक्म दिया है, अल्लाह ने जो उनको
حکم دیا اس بات میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ اور وہ وہی کرتے ہیں ما جو یؤمرون ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس پر تند خو اور زبردست فرشتے مقرر ہیں، اللہ ان کو جو حکم دے اس میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا نہیں، تعتذروا، اعتذر یعتذر مانے عذر پیش کرنا، تو لا تعتذروا عذر پیش نہ کرو، ایکسکیوز نہ پیش کرو، الیوم آج، انما بے شک، تجزونا، جزائزی مانے ہوتا بدلہ دینا، اور جزیہ یجزا پیسو فارم ہے، تجزونا یہ پلورل ہے، تم کو بدلہ مل رہا ہے، ماں جو کن تم تعملون تم تھے کرتے، جو تم کرتے تھے اسی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا، آج عذر نہ پیش کرو، تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، توبو تو توبہ کرو، رجوع کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا ناصح صحیح خالص توبہ، آسا توبہ رجوع، توبہ رجوع کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، ٹھیک ہے، مطلب جو بات تم کر رہے تھے جس کی وجہ سے دور ہو گئے ہو تو اب پلٹ آؤ، اس کو چھوڑ دو۔ آسا امید ہے، ربکم تمہارا رب، ان یکفر عنکم، کفر یکفر دور کرنا، دور کر دے تم سے، سیئاتکم تمہاری غلطیوں کو، ویدخلکم اور داخل کرے تم کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها جن کے نیچے، الانہار نہریں۔ اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یوم جس دن، لا نہیں، یخزی، اخزا یخزی معنی ہوتا ہے رسوا کرنا، نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، نورہم ان کا نور، ان کی روشنی، یہ سعا دوڑے گا یا ان کی روشنی دوڑے گی، بین ایدیہم ان کے سامنے، و بی ایمانہم اور ان کے داہنی طرف، یقولون وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا، اتم یتم اتمام مانے ہوتا ہے پورا کرنا، اتمم پورا کر دیجئے، لنا ہمارے لیے، نورنا ہماری روشنی کو، وغفر لنا اور ہمیں بخش دیجئے، انکا بے شک آپ، اعلی کل شیء ہر ایک چیز پر، قدیر قادر ہیں۔ جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری روشنی کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سعیون مانے ہوتا ہے دوڑنا، سعی دوڑ لگانا۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایہا الذین، یا ایہا النبی اے نبی، جاہد الکفار جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین اور منافقین سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریے اور ان پر سخت رہیے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ غلظہ وہی ہے تندخو ہونا، سخت مزاج ہونا۔ اے نبی منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ ضرب مثال دی، اللہ نے، مثلا ایک مثال،
लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, इमरात नूहिन नूह की बीवी की, वमरात लूत और लूत की बीवी की। अल्लाह मुनकिरों के लिए मिसाल बयान करता है नूह की बीवी की और लूत की बीवी की। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाहि शैअन वक़ील दुखुलन नार मअद दाखिलीन। कानता वो दोनों थी, तहत अब्दैन, तहत माने होता है अंडर, अब्दैन दो बंदे, मिन इबादिना हमारे बंदों में से, हमारे दो बंदों के निकाह में वो थी, अंडर में वो थी, सालिहीन और बंदे कैसे थे, सालिहीन नेक, फखानताहुमा तो उन दोनों ने उनके साथ खयानत की, फलम तो नहीं, युगनिया, अगना युगनी आप लोग जानते हैं इसका मतलब होता है बेनियाज करना, फलम युगनिया तो बेनियाज नहीं किया, फायदा नहीं पहुंचाया या फायदा नहीं हुआ। युगनिया का जो सब्जेक्ट है वो अब्दईन और सालिहीन है, नेक बंदों ने, उन दो नेक बंदों ने उनको कोई फायदा ना पहुंचाया अल्लाह के मुकाबले में, वो उनके कुछ काम ना आ सके अल्लाह के मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने, उन दोनों औरतों ने क्या किया था, उनके साथ खयानत। वकीला और कहा गया, उदखुला तुम दोनों दाखिल हो जाओ, अन्नारा आग में, मात दाखिलीन दाखिल होने वालों के साथ। दोनों हमारे बंदों में से दो नेक बंदों के निकाह में थी, फिर उन्होंने उनके साथ खयानत की, तो वो दोनों अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम ना आ सके, और दोनों को कह दिया गया कि आग में दाखिल हो जाओ दाखिल होने वालों के साथ। तो नबी के निकाह में होने पर ही खाली नजात नहीं है, नजात तब है जब अल्लाह के हुक्मों पर चले और नबी के बताए हुए तरीके पर चले, नजात तभी मिलेगी, खानदान या रिश्तेदारी की वजह से नहीं। وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। वज़रबा और मिसाल बयान की अल्लाह ने, मसलन एक मिसाल, लिल्लज़ीन आमनू उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, इम्राअत फ़िरऔन फ़िरऔन की बीवी की, इस जब कालत उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इब्नी बना, इब्नी माने होता बनाना, इब्नी बना दे, ली मेरे लिए, इंदक अपने पास, बैतन एक घर, फिल जन्ना जन्नत में, वनज्जिनी नज्जा युनज्जी नजात माने होता है नजात देना, वनज्जी और नजात दे मुझको, मिन फिरौन फिरौन से, वअमली और उसके काम से, वनज्जिनी और मुझको नजात दे, मिन अलकौमि ज़ालिमीन जालिम लोगों से। और अल्लाह ईमान वालों के लिए मसाइल बयान करता है फिरौन की बीवी की, जबकि उसने कहा कि मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझको फिरौन और उसके अमल से बचा ले और मुझको जालिम कौम से नजात दे। वमरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा वकुतुबिही वकानत मिनल क़ानितीन। वमरियम और मरियम की मिसाल, इब्नता फिर इमरत इब्नता इमरान इमरान की बेटी मरियम की मिसाल, अल्लती जिसने अहसनत फरजहा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, व फा फिर नफखना, नफखा माने होता है फूकना, फिर हमने फूका, फी उसमें, मिर रूहिना अपनी रूह में से, वसद्दक़त और उसने तस्दीक की, बिकलिमात रब्बिहा अपने रब के कलिमात की, व कुतुबिही और उसकी किताबों की, वकानत और वो थी, मिनल कानितीन फर्मा बरदारों में से। और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, फिर हमने उसमें अपनी रूह फूक दी और उसने अपने रब के कलिमात की और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो फर्मा बरदारों में से थी। सूरह तहरीम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।